نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الحنين القريب الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. جی ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، پنجگانہ نماز کا اہتمام فرمائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں. ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک ہے، اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو مل سکے. آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی، انکساری جس کا حکم دیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ایک بندہ مومن کے لیے بہترین نمونہ ہے، جیسا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ بہترین نمونہ ہے. تو اعلان نبوت سے پہلے حضرت عبداللہ بن ابو الحیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اعلان نبوت سے قبل میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سودا کیا تھا. میری طرف سے کچھ پیسے باقی تھے. آپ راستے میں ملے تو میں نے عرض کیا کہ آپ یہاں پہ ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں، میں نے آپ کے کچھ پیسے دینے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں جلوہ گر اور میں اپنی بات بھول گیا گھر جا کے. میں جب 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا تو میں اسی مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں تشریف فرما ہے. مجھے دیکھ کر فرمایا، تم نے مجھے مشقت میں مبتلا کر دیا تھا، میں یہاں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اللہ اکبر! اتنی عاجزی، اتنی انکساری کہ آپ نے 3 دن تک اس کا انتظار کیا. احباب عزیز وقار، اس سے ہمیں کیا ملتا ہے سبق؟ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا بلند مقام ہونے کے باوجود بھی سرکار کی عاجزی دیکھیں. سرکار نے غصہ نہیں کیا، حضور ناراض نہیں ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈانٹا نہیں ہے. قرض بھی لینا تھا، پیسے ابھی لینے تھے، اور جس نے دینے تھے اس نے اس قدر تکلیف میں مبتلا کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 دن انتظار کرنا پڑا. اس کے باوجود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس پر ناراضگی اور غصے کے آثار نظر نہیں آئے. یہ مقام تھا عاجزی کا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک روز میں اپنے والد گرامی ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو میرے بزرگ والد صاحب کو دیکھ کر رحمت دو عالم نور مجسم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ تم نے اپنے ضعیف والد محترم کو کیوں تکلیف دی، میں خود ان کے پاس آ جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس پر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو زحمت دینے کی بجائے ان کا یہاں آنا ٹھیک ہے۔ تو سرکار نے ان پر ارشاد فرمایا کہ ہمیں ان کے بیٹے یعنی ابو بکر کے احسانات یاد ہیں۔ احباب عزیز وقار دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ تم بزرگ اپنے والد کو میرے پاس لے کے آئے ہو، میں آ جاتا۔ اور جو تکبر کرنے والا شخص ہوتا ہے اس کی ہر لمحے چاہت یہ ہوتی ہے کہ میں کسی کے پاس نہ جاؤں، وہ میرے پاس آئے۔ عاجزی کے معراج یہ ہے کہ حضور انبیاء کے امام ہو کر بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کی شان رکھنے والے، ان کی عاجزی کا مقام یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں آئے ہیں، یہ بزرگ ہیں، میں آ جاتا چل کے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پوری کائنات پر اللہ رب العزت کے احسانات کے نزول کا سبب بننے والے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عاجزانہ کلمات اور متکبر قلوب کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ آج تکبر کرنے والے شخص کس بات پہ تکبر کرتے ہیں؟ اگر اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اگر شان کبریائی کسی کو ملتی تو وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہوتی، جن کے پاس کل خزان کائنات کے خزانوں کی چابیاں ہیں، کائنات کے مالک ہیں، مگر عاجزی اس قدر فرماتے ہیں کہ ان کو کیوں لے کے آئے ہو، میں خود چل کے آ جاتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا، اور سفر کے دوران جب پڑاؤ کرتے تو کوئی خیمہ یا شامیانہ نہیں لگواتے تھے، بلکہ یوں ہی کسی درخت کے نیچے کمبل یا کپڑا وغیرہ کا سائبان ڈال کر سو جاتے تھے، اسی کے سائے میں آرام فرما لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران اور کوئی پروٹوکول نہیں، آج یہ اس قدر ہے کہ درخت کے نیچے سو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اون کا موٹا لباس پہنتے تھے جس میں چمڑے کا پیوند لگا ہوتا تھا۔ حالانکہ آپ خلیفہ امیر المؤمنین تھے، اسی وقت میں درہ لیے ہوئے بازار میں تشریف لے جاتے اور اہل بازار کو ادب اور تنبیہ فرماتے تھے۔ تو اون کا موٹا لباس جو ہے یہ عام غریب لوگ پہنتے تھے، اگر وہ چاہتے تو ریشم کا لباس بھی بنوا سکتے تھے، مگر پوری سلطنت اسلامیہ کے حکمران ہونے کے باوجود عاجزانہ انداز، مال و دولت، بلکہ جو اس گھمنڈ میں دولت کے جو پھرتے ہیں ان لوگوں کو جھنجھوڑا ہے اور انہیں سمجھایا ہے، انہیں ایک سبق دیا ہے کہ میں سلطنت اسلامیہ کا حکمران ہونے کے باوجود میری عاجزی کا یہ مقام ہے، آپ اور میں کہاں کھڑے۔ حضرت یوسف بن اسبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب کبھی اپنے نفس کا محاسبہ کیا تو مجھے یہی ثابت ہوا کہ میں نرا ریاکار ہوں، لوگوں کو دکھاوے کا کام کرتا ہوں۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی زندگی اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے گزری ہوتی ہے، انہوں نے پوری زندگی جو نفس نے چاہا انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ حضرت فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بچوں سے بھی ان کے صدق کے متعلق سوال ہوگا، اور حضرت اسماعیل و عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے صدق و خلوص کی بھی 5 جانچ پڑتال ہوگی،
تو ہم جیسے جھوٹوں کا کیا حال ہوگا جہاں خلوص کا نام کی شے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ صدق، اخلاص، محبت، عشق، یہ ہوتی ہے بندگی کی معراج۔ اگر آپ کے پاس خلوص اور صدق نہیں ہے، پھر تکبر ہے، پھر ریاکاری ہے، پھر عاجزی نام کی شے کوئی نہیں۔ عاجزی تب آتی ہے جب بندہ کوئی عمل خلوص نیت کے ساتھ کرے، بندے کے دل میں کسی قسم کا تکبر نہ ہو، بندے کے دل میں کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو، بلکہ فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے عمل کی بنیاد رکھی جائے۔ تو جس عمل کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہوتی ہے، وہ عمل جا کے بندگی کی معراج بنتا ہے، بندگی کی معراج بنتا ہے۔ احباب ذی وقار، ہمیشہ کوئی بھی عمل کرے خلوص نیت سے کرے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی عاجزی کر رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی دکھلاوا ہوتا ہے، عاجزی میں بھی دکھلاوا ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے جب بندہ ملے انہیں تو بڑے عاجزی کے ساتھ ملے، اور دل میں اندر خیال، دیکھیں یہ ساری برائیاں دل کے اندر ہیں، دل کے اندر خیال ہو کہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ یار کتنا بڑا عاجزی کرتا ہے یہ کتنا اللہ کا مقرب بندہ ہے، بس لوگ کہیں، یہ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، ادھر بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے کہ یہ صرف بندوں کو دکھانے کے لیے، کاش کے بندوں کے مالک کے دکھانے کے لیے ہوتا، کاش کے کائنات کے رب کو دکھانے کے لیے ہوتا، فقط رضا اس مالک کی چاہت ہوتی، تو پھر یہ عمل کی معراج بنتی۔ احباب ذکر، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جس قدر اعمال ظاہر کر کے کیے ہیں، میں انہیں بیکار سمجھتا ہوں، کیونکہ جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت اخلاص کا باقی رہنا ہم جیسوں کی قدرت سے باہر ہے۔ اب ولایت کے اتنے بڑے بڑے ولی وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کوئی عمل لوگوں کے سامنے کرتے ہیں تو وہ عمل ہمارا جو ہے وہ بیکار ہوتا ہے، ہم اسے بیکار سمجھتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں عمل تو وہ ہوتا ہے جو تنہائی میں ہو، تنہائی میں بندے کا پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا اللہ رب العزت کا عبادت گزار ہے، کون کتنا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ڈرتا ہے، کون کتنا اللہ اور اس کے رسول سے عشق اور محبت کرتا ہے۔ یہ بات تنہائی میں پتہ چلتی ہے کہ کون کس پانی میں ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری ولایت کے بڑے اعلیٰ درجے پر ہیں، بہت اونچا مقام ہے آپ کا ولایت میں، مگر ان کے یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ وہ لوگوں کے سامنے جو عمل کرتے تھے تب بھی اخلاص کا پیکر ہوتے تھے، ان کے عمل میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، مگر یہ فقط ہمیں سمجھانے اور سکھانے کے لیے وہ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح آپ ہی سے مروی ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پاس 3 آدمیوں سے زیادہ نہ بیٹھنے دیتے تھے نہ کبھی بیٹھے تھے۔ ایک روز درس شروع کیا تو دیکھا کہ حلقہ بہت بڑا ہو گیا ہے، یہ دیکھ کر آپ گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا ہم بے خبری میں پکڑے گئے ہیں، واللہ اگر امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے شخص کو اس عظیم الشان مجمع میں مسند درس پر بیٹھا ہوا دیکھتے تو فوراً اٹھا دیتے اور فرماتے کہ تجھ سا شخص اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ تو 3 لوگوں سے زیادہ اتنی عاجزی کا یہ مقام۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں 3 لوگوں سے زیادہ کسی کو درس نہیں دیتا تھا، کیونکہ 3 لوگوں سے درس دینا زیادہ مسند والے کی شان ہے، اور میں تو ایک عام سا انسان ہوں۔ یہ عاجزی کا مقام تھا، اتنی عاجزی اللہ والوں کی، اتنی عاجزی صحابہ کرام کی، اتنی عاجزی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ناظرین کرام، ہمیشہ عاجزی ہی بندے کے کام آتی ہے۔ نیز ان کی عادات مبارک یہ بھی تھی کہ جب احادیث مبارکہ لکھنے بیٹھتے تو مرعوب اور خائف ہوتے، اور جب بادل ان پر گزرتے
تو خاموش ہو جاتے یہاں تک کہ وہ گزر جاتے۔ پھر فرماتے مجھے اندیشہ تھا کہ اس میں پتھر ہوں اور وہ ہم پر برس نہ پڑے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا اتنا احترام۔ اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ کتنے بڑے عاجز تھے اور حدیث کا کس قدر اہتمام کرتے تھے۔ آپ جب حدیث مبارکہ پڑھاتے تو حدیث مبارکہ پڑھاتے ہوئے آپ ہمیشہ پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث کسی کو بتانا ہوتی پہلے غسل کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ حدیث کا احترام تھا، یہ حدیث کا احترام تھا۔ اور ایک بار آپ کو پڑھاتے ہوئے حدیث مبارکہ آپ کو ایک بچھو نے کاٹ لیا اور بچھو نے کئی بار آپ کو ڈسا، کئی بار ڈسا، عاجزی اس قدر اور حدیث کا احترام اس قدر کہ آپ بچھو کے کاٹنے کے باوجود بھی آپ نے کبھی اف نہ کی اور آپ نے حدیث مبارکہ کو نہیں چھوڑا۔ بعد میں تلامذہ نے پوچھا حضور آپ کی رنگت اس طرح ہو جاتی تھی، فرمایا مجھے بچھو کاٹ رہا تھا، فرمایا حضور بتا دیتے تو، فرمایا نہیں، حدیث کا احترام اس میں نہیں ہے کہ میں حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قول پڑھاتے ہوئے میں کسی اور گفتگو میں شریک ہو جاؤں یا کوئی اور گفتگو کی طرف میرا دھیان چلا جائے۔ محبت اس قدر اور عاجزی اس قدر۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو شخص ریاکار کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھ لے۔ اللہ اکبر، یہ بھی عاجزی ہے کہ آپ ولایت کے بڑے اعلیٰ مقام پر فائز، مگر وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ اگر میں اس قدر عاجزی سے پیش آ رہا ہوں اور میرا یہ حال ہے تو آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ آپ اپنے اندر کیا کیا بت پال کے رکھے ہیں آپ لوگوں نے، کتنے کتنے لالچ آپ کے دلوں میں ہیں، کتنے ریاکاریاں آپ کے دلوں میں ہیں۔ آج تو کوئی بھی عمل کریں تو عمل کر کے کوشش کی جاتی ہے کہ جب تک کئی لوگوں کو نہ بتائیں تب تک ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ تو یہ ریاکاری جو ہے، یہ دکھلاوا جو ہے، یہ عاجزی کو دور کرتی ہے اور تکبر پیدا کرتی ہے۔ احباب ذی وقار، عملی علاج کے سلسلہ میں درج ذیل اعمال کا اختیار کیا جانا تکبر کو مکمل طور پر یہ ختم کر سکتا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ ہر ایک سے مسکرا کر ملے۔ تو یہ میں نے جتنی باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کی اللہ والوں کی، یہ عاجزی ہے۔ اور اگر آپ عاجزی سیکھنا چاہتے ہیں اور تکبر کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ان کی چند باتیں ہیں۔ سب سے پہلے ہر ایک سے ملے تو مسکرا کر ملیں۔ نمبر 2، سلام میں پہل کریں۔ آپ سلام میں پہل کریں گے کبھی تکبر نہیں آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو انہیں سلام فرماتے اور فرمایا کرتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ میرے آقا بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ ایک یہودی کا بچہ، حضور کے سرکار جب مسجد نبوی سے باہر نکلتے تو ایک یہودی بچہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھی پیار دیتے۔ تو سرکار جب یہودی کے بچے کو پیار دیتے تو یہودی کے بچے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہو گئی اور وہ محبت عشق میں بدل گیا۔ کچھ دنوں میں وہ بچہ کھیلنے کے لیے نہیں آیا تو سرکار نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ وہ ایک بچہ تھا وہ نہیں آ رہا، تو انہوں نے عرض کیا حضور وہ بیمار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو ہم اس کو ملنے کے لیے چلتے ہیں۔ بچہ یہودیوں کا ہے، چھوٹے سے بچے کی تیمار داری کرنے کے لیے میرے آقا جا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ تشریف لے گئے اور گھر سے اس کا باپ نکل رہا تھا۔ وہ آ کے دروازے پہ ملا، حضور میں آپ کو ہی لینے آ رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچے کے پاس پہنچے، بچے سے بات چیت کی، اس سے خیر خیریت پوچھی۔ اب بچہ اس سٹیج پہ تھا کہ وہ فوت ہونے والا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو جس طرح مجھ سے محبت اور عشق کرتا تھا اب کلمہ پڑھ لے اور جہنم سے بری ہو جا، جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا اور باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ ادھر باپ نے کہا کہ کیا چاہتا ہے؟ تو بیٹے نے کہا بابا میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میں ایمان لے آیا ہوں مصطفیٰ کریم کی ذات پر، آپ بھی ایمان لے آئیے، آپ بھی کلمہ پڑھ لیجئے۔ تو باپ نے بھی کلمہ پڑھا۔ اسی لمحے اس بچے کی جان جو ہے اس کی جسم سے نکل گئی، روح کف انصری سے پرواز کر گئی۔ وہ بچہ اسی وقت پردہ فرما گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس کے کفن دفن کا انتظام کے لیے صحابہ کرام کو کہا۔ جب جنازے کا ٹائم آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاؤں مبارک کی ایڑیاں اٹھا کے چل رہے تھے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی تکلیف ہے تو ہم آپ کو کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، آپ ایڑیوں کے بل کیوں چل رہے ہیں، پاؤں کے بل کیوں، پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں، ایڑیاں اٹھا کے کیوں چل رہے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اس بچے کے جنازے میں فرشتوں کی اتنی تعداد ہے کہ مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے سلام کرتے تھے تو وہ سلام اس قدر محبت میں بدل گیا کہ کتنے لوگ مسلمان ہو گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ ہوتا ہے سلام کرنے کا، تو سلام میں یہ برکت ہوتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ بچوں کو سلام کرتے اور ساتھ فرماتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح مصافحہ کیا کرتے تھے بچوں کے ساتھ۔ نمبر 3، ہر ایک سے ہاتھ ملائے بلکہ باعث فتنہ نہ ہو تو گلے بھی ملے، یعنی ہر ایک سے سلام کرنا اور ہر ایک کو گلے ملنا، لیکن کچھ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں گلے ملنا مناسب نہیں ہوتا، وہاں گلے نہ ملے۔ نمبر 4، جب کسی سے ہاتھ ملائے تو اس سے چھڑانے میں پہل نہ کرے، ہاتھ ملانے میں پہل کرے، چھڑانے میں پہل نہ کرے۔ نمبر 5، صف میں غریبوں کے ساتھ کھڑا ہو۔ آپ کہیں بھی ہو، غریبوں کے ساتھ جو بندہ کھڑا ہوتا ہے، غریبوں کے ساتھ جو اٹھنا بیٹھنا رکھتا ہے، جو غریبوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، وہ کبھی متکبر نہیں ہو سکتا، تکبر اس کے قریب نہیں آتا۔ کبھی کبھی پچھلی صف میں بھی نماز ادا کر لیا کرے۔ تو یہ اکثر ہوتا ہے کہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اگلی صفوں میں نماز پڑھوں، پچھلی صفوں میں نماز پڑھنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، تکبر ختم ہوتا ہے۔ نمبر 7، کبھی کبھی ننگے پیر بھی رہا کریں، تھوڑی دیر ننگے پیر بھی گھر میں چل لیا کریں، اس سے بھی تکبر نہیں آتا۔ نمبر 8، اپنے ہاتھ سے گھر کا کام کاج کیا کریں۔ نمبر 9، بہت زیادہ قیمتی لباس زیب تن نہ کیا کریں۔ نمبر 10، حتی المکان زمین پر بیٹھنے کی عادت ڈالیں۔ مولا علی المرتضیٰ اکثر زمین پہ بیٹھا کرتے تھے، تو کسی نے پوچھا حضور آپ اکثر زمین پہ بیٹھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جو زمین پہ بیٹھتا ہے وہ کبھی گرتا نہیں ہے، زمین پہ بیٹھنے والا کہاں گرے گا؟ تو مطلب یہ ہے کہ عاجزی کا یہ مقام تھا، اور آپ مولا علی المرتضیٰ آپ ہی زمین پر لیٹے ہوئے سو رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے جسم پر گرد و غبار بھی لگی ہوئی تھی، تو سرکار نے محبت سے فرما دیا ابو تراب۔ اس دن سے آج تک مولا علی المرتضیٰ ابو تراب کے لقب سے پہچانے جاتے ہیں، اور ابو تراب ایسا لقب ہے جو مولا علی المرتضیٰ کو بہت پسند تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ عاجزی مولا کائنات کی اس قدر تھی کہ زمین پر سو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح کبھی کبھی زمین پر بھی سو جایا کریں، زمین پر سونے سے بھی تکبر نہیں آتا۔ اور بزرگ احباب فرماتے ہیں محمدی بستر، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اکثر زمین پہ سویا کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی کچھ چیزیں جو عاجزی بزرگوں کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، صحابہ کرام کی، دیگر اولیاء کرام کی، جو میں نے آپ کی گوش گزار کی۔ اور جی ناظرین کرام، حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے ایک مدت تک قرض لیا، جو ٹائم بنا اس سے پہلے وہ قرض لینے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا جی کہ میرا قرض واپس کرو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میرے پاس تمہارا قرض ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو وہ چونکہ یہودی تھا، اس نے کہا آقا یا رسول اللہ، اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر ایسے کریں کہ جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کرتے تب تک آپ میرے پاس رہیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، جب تک میں قرض ادا نہیں کرتا میں تیرے پاس ہی رہوں گا۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء اور دوسرے دن فجر کی نماز آپ نے وہیں ادا کی، اسی کے پاس۔ اب کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ نہیں تھا، یا معاذ اللہ صحابہ کرام نے بھی قرض حضور کا ادا نہ کیا، تو بات یہ نہیں تھی۔ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ کچھ اور دکھانا چاہتی تھی کائنات والوں کو۔
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی کچھ دکھانا چاہتے تھے۔ اب آئیے ذرا اگلی بات اس کو سمجھتے ہیں۔ دوسرے دن جب سورج بلند ہوا تو وہ یہودی آیا اور اس نے اللہ رب العزت کی وحدانیت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے بولا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک آپ اللہ رب العزت کے مقرب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر عرض گزار ہوا کہ میں نے اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ میں نے جو کچھ آپ سے سلوک کیا یہ صرف اس لیے تھا کہ آپ میں وہ صفات دیکھ لوں جو تورات میں مذکور ہیں۔ وہ صفات یہ ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، ان کی جائے ولادت مکہ میں، ہجرت کی جگہ مدینہ ہے، ان کی سلطنت شام میں ہے، نہ سخت دل ہیں نہ سخت زبان ہیں، نہ بازاروں میں شور مچانے والے، نہ بری باتوں سے متصف ہیں، اور نہ ہی سخت برے کلام کرنے والے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ میرا مال ہے، آپ اس کے بارے میں وہ فیصلہ فرمائیں جو اللہ رب العزت نے آپ کو ارشاد فرمایا ہے۔ تو راوی لکھتے ہیں یعنی مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہودی بڑا مالدار تھا، اس نے سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے عرض کیا، آقا یا رسول اللہ، یہ میرا مال آپ کے پاس ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اس مال کو ویسے ہی خرچ کر دیا جائے۔ تو ناظرین کرام، دیکھا کہ تورات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات دیکھیں، سخت دل نہیں تھے، تو تکبر کرنے والا سخت دل ہوتا ہے۔ تورات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان لکھی ہے کہ سخت زبان نہیں تھے۔ تو ہم پیچھے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جو جھڑک کے بات کرتا ہے، یعنی دوسروں کو جھڑک کے بات کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھ کے بات کرنا، وہ سخت زبان کا سخت ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سخت زبان بھی نہیں تھے۔ بازاروں میں شور مچانے والے، تو شور ہمیشہ وہی مچاتے ہیں جن کے اندر تکبر ہوتا ہے، جو عاجزی والے ہوتے ہیں وہ بات آستگی سے کرتے ہیں، اسی طرح بری باتیں نہیں کرتے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفات پانے کے لیے یہودی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا، قرض دے کر ٹائم سے پہلے قرض کا مطالبہ کر دیا۔ تو ناظرین کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات مبارکہ دیکھیں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو اپنی مزاحیہ باتوں سے ہنسا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو میرے پہلو میں ایک لکڑی چبو دی۔ میں نے عرض کیا مجھے اس کا بدلہ دیجیے، فرمایا ٹھیک ہے لے لو۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ نے قمیض پہنی ہوئی ہے، جبکہ میں نے اس وقت قمیض اتاری ہوئی تھی۔ تو آپ نے یہ سن کر اپنی قمیض مبارک اٹھا دی کہ فوراً آپ اس سے لپٹ گئے اور پہلو کو بوسہ دیا۔ عرض کیا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا صرف یہی ارادہ تھا۔ تو ناظرین کرام، مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر ان کو سمجھانے کی خاطر اگر ایک سٹک، ایک لکڑی اگر تھوڑی سی لگائی ہے یا اسے تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوئی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی فرمایا کہ اس کا بدلہ لے لو۔ تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کے سینوں میں تکبر نہ ہو۔ متکبر شخص کبھی بدلہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ متکبر شخص کبھی بھی کسی کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کرتا۔ تو یہ بدلے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ عاجزی کی معراج ہے۔ جب عاجزی عروج پہ پہنچتی ہے، جب عاجزی اس مقام تک پہنچتی ہے کہ غلام کو آقا کہے کہ آپ مجھ سے بدلہ لے لیں، تو یوں سمجھیں کہ یہ عاجزی کی معراج ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات والوں کو میسج دیا ہے کہ میری امت کبھی کسی مغالطے میں نہ رہنا، بلکہ جب بھی کبھی کسی سے کوئی معاملہ درپیش آ جائے، کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھو
تو اپنے آپ کو اس قدر عاجزی سے پیش کرو اس کے سامنے کہ وہ اگر بدلہ بھی مانگے تو اس کا بدلہ دے دیا جائے، اس کا بدلہ دیا جائے۔ تو ناظرین کرام، پتہ یہ چلا کہ تکبر جو ہے یہ انسان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دور کرتا ہے، اور یہ جو عاجزی ہے یہ اللہ رب العزت کے قریب کرتی ہے۔ تو عاجزی سے پیش آئیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت عبداللہ بن ابو الحیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اعلان نبوت سے قبل میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سودا کیا، میری طرف کچھ پیسے باقی تھے، آپ راستے میں ملے تو میں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں ٹھہرے، میں ابھی آتا ہوں۔ پھر میں یہ وعدہ بھول گیا اور 3 دن بعد یاد آیا اور میں اسی مقام پر پہنچا تو دیکھا آپ وہیں تشریف فرما ہیں۔ مجھے دیکھ کر فرمایا کہ تم نے مجھے مشقت میں مبتلا کر دیا تھا، میں یہاں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تو ناظرین کرام، آئیے ایک درود پاک آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ تکبر آتا ہے، مالک کائنات اس تکبر سے محفوظ فرمائے، اس درود ہمیشہ پاک شاد کے پڑھنے رہیں، سے آباد دل میں رہیں۔ عاجزی آقا علیہ پیدا الصلوۃ ہوتی ہے، والسلام کی بارگاہ ہر میں قسم کا تکبر، درود و ہر سلام قسم کا کی نذرانہ ریا، پیش کرتے رہیں۔ ہر قسم کی السلام باطنی امراض سے علیکم بندہ ورحمۃ محفوظ اللہ رہتا ہے۔ وبرکاتہ۔ اس کے علاوہ گھر میں بے شمار برکتیں آتی ہیں، ہر قسم کی تکلیفیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، رزق میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اتنا رزق آئے گا کہ میں کہتا ہوں غربت ختم ہو جائے گی، آپ کا دل اتنا غنی ہو جائے گا کہ آپ کو کسی چیز کی طلب ہی باقی نہیں رہے گی۔ اس درود پاک کو پڑھنا ہے اور کوشش فرمائیں کہ گھر کا ہر فرد اس درود پاک کو ضرور پڑھے۔ آئیے ذرا وہ درود پاک سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی عدد من صلی علیہ من خلقک وصلی علی محمد النبی کما ينبغی لنا ان نصلی علیہ وصلی علی محمد النبی کما امرتنا ان نصلی علیہ۔ جی ناظرین کرام، یہ وہ درود پاک ہے جس کی برکت سے آپ ظاہری باطنی امراض سے محفوظ ہو سکتے ہیں، گھر میں بے شمار برکتیں آئیں گی۔ اور اس کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اس درود پاک کو اگر کوئی صبح کے وقت 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ساری کائنات کے درود پاک پڑھنے کے برابر مالک کائنات اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، میں امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو بآسانی مل سکے۔ مالک کائنات آپ کو دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے، ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔